السلام علیکم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت اور جو دین حق نازل ہوا اس کے سامنے جھک جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں کے دل قرآن اور اللہ کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور مصیبت کے وقت صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بے شک حسن خاندان اور مالداری کی وجہ سے نکاح نہ کرو۔ ایک اور روایت میں رسول اللہ نے فرمایا، تم عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو کیونکہ حسن و جمال ختم ہونے والا ہے، اور ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے، البتہ ان سے دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو۔ دنیا پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر وہ مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا۔ پھر وہ زمین کو حملہ ور میدان کر دے گا، تم اس میں سے کوئی ٹیڑھا پن اور بلندی نہیں دیکھو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 دیکھنے والی آنکھیں، 2 سننے والے کان اور ایک بولنے والی زبان ہوگی۔ وہ کہے گی، 3 قسم کے لوگ میرے سپرد کیے گئے ہیں۔ پہلا، ہر مغرور حق جان کر روگردانی کرنے والا۔ دوسرا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھ کر پکارنے والا۔ اور تیسرا، تصویر بنانے والا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ نافرمان لوگ کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزے کیا کرتے تھے سب چھوڑ گئے۔ ہم نے اسی طرح کیا اور ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دن کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ صدقہ خیرات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ لوگ جو اللہ سے پکا عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور ان رشتے ناتوں کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو ایسے لوگ بڑے خسارے یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آپس میں دشمنی رکھنے کا گناہ۔ رسول اللہ نے فرمایا ہر پیر و جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہر ایسے آدمی کی مغفرت فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، مگر ان دو آدمیوں کی مغفرت نہیں کرتا جن کے درمیان دشمنی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ دونوں صلح و صفائی نہ کر لیں ان کو اسی حال میں چھوڑے رکھو۔ اللہ اکبر۔